ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کا یہ مہینہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے منصب کی حرمت اور آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کی شریعت مبارکہ کی قدر سے اہل ایمان آپ پر ایمان لانے والے مکمل طور پر اللہ کے سچے کلام اور دین کی درست معلومات سے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ اس مہینے کی مناسبت، کیونکہ اس مہینے میں حضور سید عالم کی آمد ہے، طبیعتیں آپ کی محبت میں، آپ کی اطاعت و اتباع میں اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کی محبت میں خود بخود تیار رہتی ہے۔ جہاں اس سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب اور مرتبے کے حوالے سے جمعوں میں اور بالخصوص شب مولود میں تفصیل سے اور کچھ جگہ قدر اختصار سے مقام رسالت کے تقاضوں کو بیان کیا گیا۔ آج کے جمعے میں اسی تسلسل اور اسی کی ایک اہم کڑی، جس کا جاننا ایک مسلمان کو حضور سید عالم کی ذات کی اہمیت، حرمت اور قدر کے حوالے سے انتہائی لازم ہے کہ ایمان کا مرکز اور محور جو ہے وہ حضور سید عالم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی ایمان کا مرکزی تصور اور ایمان کا مرکزی دائرہ جس مبارک نقطے سے چلتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے منصب، مقام اور آپ کی ذات مبارکہ کی قدر کو قبول کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ جس کو ہم اکثر سماعت کرتے ہیں اور وہ ہمارے مطالعوں میں رہتی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے تمام عزیز رشتہ دار اور اس کی اولاد الجملہ اس کے وہ تمام رشتے ناتے جس کو قدر کی اہمیت سے دیکھا جاتا ہے
اور قدر کی نظر سے پرکھا جاتا ہے جب تک میری ذات گرامی اس کے نزدیک ان تمام رشتوں سے زیادہ محترم، لائق قدر، لائق قبول اور لائق تعظیم نہ ہو جائے، وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی، تم میں وہ شخص ایک آدمی بھی، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایک شخص بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اس وقت تک، اکون جب تک میں ہو نہ جاؤں، احب الیہ اس کے نزدیک، اس بندے کے نزدیک، اس مرد اور عورت کے نزدیک تمام رشتوں اور نعتوں سے زیادہ پیارا، محترم، معظم، محبوب، یہاں تک کہ من والدہ اس کے ماں باپ سے بھی، وولدہ اس کی اولاد، اس کے بیٹا بیٹی، ان سے بھی، والناس اجمعین اور ہر وہ رشتہ جو دنیا میں قدر کا تقاضا کرتا ہے یا قدر کے لائق ہے اس شخص کے نزدیک، ان تمام چیزوں سے زیادہ جب تک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے نزدیک ان تمام رشتوں سے زیادہ محبوب، لائق قدر، لائق تعظیم نہ ہو جاؤں، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی حیثیت جو دین کے اندر ہے اور انتہائی اہم حیثیت جو ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ حضور سید عالم کی محبت اور تعظیم سے ہٹ کر اس دعوے کو قبول کرنا کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور نمازیں پڑھتا ہوں، یہ کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر وقت مختصر ہے، سورۃ المنافقون، سورۃ المنافقون قرآن کریم میں 28ویں پارے میں ایک سورت ہے۔ منافق کا معنی سب جانتے ہیں کہ جس کے ظاہر اور باطن کے اندر کھلا تضاد ہو، بالخصوص شرعی اعتبار سے، کہ وہ ظاہر پر تو اسلام کو طاری کرے، اسلام کے سائن، اسلام کی علامات، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، یا مسلمانوں کا خاص حلیہ ہے اس ماحول کے اندر، اس کو طاری کرے، لیکن دل دین کی حقانیت کا مکذب ہو، جھٹلانے والا ہو، وہ اعتقادی طور پر علیاذ باللہ منافق ہے۔ حضور سید عالم کے دور مبارکہ کے اندر کچھ لوگوں کو باقاعدہ پلانٹڈ لوگ، تیار کردہ لوگ، حضور کے مشن کو منتشر کرنے کے لیے اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو جان کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتارا گیا۔ ان کا رد قرآن کریم نے سورہ توبہ میں بھی کیا، سورہ انفال میں بھی کیا، سورہ آل عمران میں بھی کیا۔ المختصر جتنی مدنی صورتیں ہیں ان میں مسلمان اور منافق کے فرق کو قرآن کریم جگہ جگہ بیان کرتا ہے، جبکہ بظاہر شکل و صورت انہوں نے صحابہ والی، مسلمان والی اختیار کر رکھی تھی، وہی معمولات، وہی عمل، نماز، روزہ، مسجد میں آنا، حضور سے سلام، دعا، یہ تمام کرنا، لیکن ان کے دل میں مقام مصطفیٰ کی قدر اور عظمت نہیں تھی۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بڑی مشہور سورت ہے، جس کا عنوان سرنامہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب قرآن ان کی بولی کو نقل کر رہا ہے کہ وہ لوگوں میں بیٹھ کر کیا بات کرتے تھے۔ قابل توجہ چیز ہے، اگر ہم سو نہ رہے ہوں اور دماغ جاگ رہا ہو تو یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان تو کہتے اس کو ہیں کہ بندہ زبان سے اللہ رب العالمین کے ایمان کی بات کرے،
اور آخرت کی بات کرے، لیکن اللہ نے قرآن نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو زبان سے وہ کہہ رہے ہیں اس کی سچائی ان کے اندر نہیں ہے، وہ تصدیق نہیں ہے۔ یہی بات آمنا باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کہتے ہیں تو خدا قبول کر لیتا ہے۔ جماعت صحابہ یہی ورڈنگ، یہی الفاظ، یہی جملے کہتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، اور یہی جملے اسی صف کے اندر منافقین کہتے ہیں تو قبول نہیں کرتا۔ پتہ چلا اعتبار جملوں کا نہیں ہے، بلکہ ادائیگی جملہ کے پیچھے وہ جذبہ، وہ تحریک، وہ صداقت، وہ ہے جس سے منافقین کے سینے خالی تھے، اور صحابہ کرام کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، اس کے پیچھے اس جملے کی سچائی اور اس کا اخلاص، اس سے کامل وفاداری، اس کی سچائی ان کے دلوں کے اندر موجود تھی۔ مومن اور منافق میں بولیاں بظاہر ایک جیسی تھی، لیکن فرق کے لیے جو آزمائش ان کے لیے تھی وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ منافقین نے کبھی بھی اپنے دل کے اندر حضور کی حرمت و عظمت کو جگہ نہیں دی، اس لیے فرمایا ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں۔ گھر جا کر اگر ٹائم ملے، اور ملنا چاہیے، جمعہ کا دن ہے، تلاوت ہمیشہ ہونی چاہیے۔ 28ویں پارے میں پوری سورت ہے، سورۃ المنافقون، اس میں واضح طور پر موجود ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ وہ حضور کو نہیں مانتے تھے، نام نہیں لیتے تھے، جبکہ سورہ منافقون کا سرنامہ یہ ہے، حبیب تیرے پاس یہ منافق آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا، وہ سارے کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک، بے شک آپ، لرسول اللہ، اب اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی بھی دیتے ہیں ضرور بضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسے ایک جملے کو تاکید کے ساتھ سچائی کے لیے مضبوط کر کے بیان کرنا ہوتا ہے، وہ ساری ادائیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہم رسول کو مانتے، فرمان نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، ہم گواہی دیتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، اور رسول کے اوپر بھی لام تاکید، لرسول اللہ، ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا، حبیب اللہ کو پتا ہے آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا جھوٹ تھا اس میں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں زبان سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ جھوٹ کیا تھا؟ جھوٹ ان کے دل میں تھا، وہ فراڈ کرتے تھے۔ جس جذبے سے وہ تیری عقیدت کو بیان کر رہے ہیں اس کی ایک جھلک بھی ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ اور یہی جملہ اگر آ کر ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور جماعت صحابہ حضور سے کہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ مومنین ہے، یہ قبول ہے ان کا کہنا۔ وہ جب یہ لفظ کہیں تو قبول ہے، ان کو خدا جھوٹا کیوں کہتا ہے؟ تو پتا چلا اعتبار الفاظ کا صرف ظہور کے لیے ہوتا ہے، لیکن قبولیت جب ہے کہ اس کی حقیقت، اس کی چاشنی، اس کی قدر، اس کی ذائقہ، اس کی وفاداری، اور اس مشن کے ساتھ وفاداری کی جھلک دل کے اندر بھی ویسے ہی موجود ہو جس زور کے ساتھ زبان سے نعرہ نکل رہا ہے اور جس زور کے ساتھ وہ کلمات نکل رہے ہیں۔ تو مومن اور منافق میں جو فرق ہوا ہے قرآن کی اکثر آیات کے تحت، یقیناً ذات باری تعالیٰ کا انکار بھی ان کے اندر تھا، لیکن جو بنیادی ان کے لیے مسئلہ بنا تھا وہ حضور کا ادب تھا، وہ ان سے ہوتا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے یہ ہم سے نہیں، کچھ اور کروا لیں آپ، لیکن ہم ادب نہیں کریں گے، اور یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یعنی حضور کی قدر ہی دل کے اندر، حضور کی شان سنتے تھے تو ہنستے تھے۔ صحابہ کرام اگر حضور کا ادب بجا لائیں تو ان کو معاذ اللہ وہ بے وقوف کہتے تھے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، لیکن ایسے ایمان لاؤ، اندر سے ایسا جذبہ لاؤ جیسے یہ جماعت صحابہ لائی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے صحابہ لائے ہیں، تو وہ کہتے قالوا، سارے منافقون کہتے انؤمن، کیا ہم ایسا ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء، سفی بے وقوف کو کہتے ہیں، جیسے یہ بے وقوف لائے ہیں معاذ اللہ،
تو ان کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو ادائیں محبت کی تھی وہ ایک معاذ اللہ عقل سے اتری ہوئی چیز تھی کہ سرکار اگر زبان پر تھوک مبارک ڈالیں تو صحابہ اپنی ہتھیلی پر رکتے ہیں، نماز میں حضور کا احترام کرتے ہیں، ہر شے میں حضور کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ بے وقوفی کی علامت ہے، اور رب نے اسی تعظیم پر ان کو اپنا آزمائش دی۔ فرمایا جب تک دلوں کے اندر یہ ادب، یہ کشش، یہ محبت، یہ دیوانگی، یہ عشق میرے محبوب کے لیے قبول نہیں ہوگا، مرتے دم تک کہتے رہو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ فرمایا وما ہم بے مومنین، ہم تمہیں مومن قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تمہارے دل ہمارے حبیب کی محبت سے بالکل خالی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان کا مرکز حضور کی ذات ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کی جو تھوڑا سی وقت ہے اس میں ایک دو آیات ہی ذکر کر پائیں گے۔ قرآن میں بہت زیادہ حکم آتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت۔ ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہاں پر حضور کا نام پہلے ذکر کر دیا قرآن نے، اور بظاہر اللہ رب العالمین کا نام بعد میں آ رہا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا۔ یعنی جو زبان سے یہ کہے میں اللہ کو مان رہا ہوں تو اس کو فرمانا پہلے رسول کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت اور اتباع کے معنی کو ذرا سمجھیں۔ عربی زبان میں اوبے کرنے کے لیے، فرمان برداری کے لیے اور اپنا ڈسپلن شو کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے تھے، اور قرآن نے انہی دو کو بار بار ذکر کیا، ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت۔ اتباع کیسے لکھیں گے، قرآن میں کیسے موجود ہے؟ اگر آپ حاضر ہوں اور دماغ حاضری پیش کر رہا ہو تو تھوڑی توجہ کریں۔ فرض کریں کہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے یا کوئی بلیک بورڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم یہ دو لفظ لکھ رہے ہیں، اتباع اور اطاعت۔ اتباع کیسے لکھیں گے؟ حمزہ یعنی الف، الف با تا والی تا، الف تا، پھر با، پھر الف، پھر عین، اتباع۔ اطاعت ادھر تا نہیں تو ہے، اتباع لکھیں گے الف، الف با تا والا تا، دو نقطے والا، الف تا دو نقطے والا، با ایک نقطے والا، الف پھر عین، اتباع۔ توجہ کیجیے۔ اور اطاعت کیسے لکھیں گے؟ الف طوطے والی تا، صاد ضاد طا ظا، وہ والا تا، الف تا الف عین اور دو نقطے والی تا، اطاعت۔ یہ سمپل بات ہے، کل کو یہ نہ کہیں، یہ بولتے ہوئے بھی ہمیں ذرا وہ ہوتا ہے، لیکن کہ نہیں یہ بڑی مشکل بات تھی، تو میں نے کہا اس طرح سمجھ گئے یہ اتباع ایک اطاعت ہے۔ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں حضور کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ اہل زبان کے لب و لہجے میں اترا ہے۔ وہ لوگ یہ لفظ کس معنی میں استعمال کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ انگریزی زبان بولیں گے انگریزوں کے درمیان، تو کوئی بھی لفظ اپنی کیفیت کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو لفظ انہی کی زبان کا لیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ ان کی زبان میں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کیا معنی لے رہا ہوں، وہ تو اگلا سمجھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اس کو معنی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو زبان میں جس کیفیت کے لیے جو لفظ لیا جاتا ہے اسی سے مسئلہ آگے چلایا جاتا ہے۔ تو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہی کی بولی میں دو لفظ اوبے فرمان برداری کے لیے استعمال ہوتے تھے، اطاعت اور اتباع۔ بہت گریجولی گراس روٹ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا؟ اتباع۔ وقت نہیں ہے ورنہ ہم اس کو تھوڑا اور کھولتے۔ اتباع کا معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے قدم کے پیچھے قدم رکھ کے چلنا، مکمل فالو کرنا اس کو، اتباع کا معنی۔ ایک آگے چل رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں یہ اس کی اتباع کر رہا ہے۔ اطاعت کا معنی بھی اسی طرح پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، ذرا بھی لائن سے ادھر ادھر نہ ہونا، بالکل لائن کو
جہاں قدم ان کے پڑ رہے ہیں اسی طرح قدم پڑتے ہوئے آگے چلنا، یہ ہے اطاعت۔ دونوں میں بظاہر معنی ایک جیسا پایا جاتا ہے فرمان برداری کا، لیکن تھوڑا سا فرق بھی آتا ہے۔ کبھی کبھار اتباع جو ہے وہ قول کی پیروی کو کہتے ہیں۔ جب حاکم، استاد، لیڈر زبان سے جب کوئی آرڈر دے تو اس آرڈر پر اوبے اور فرمان برداری کرنے کو کے لیے آتا ہے اتباع۔ اور کبھی کہے کچھ نہیں لیکن وہ ایک کام کر رہا ہے، اس کے کام کی نقل کر لی جائے بے عینی اسی طرح، یہ اطاعت۔ ایک فرق یہ ہے، جب قول کی اگر آپ جاگ رہے ہو تو بڑی لطف والی بات ہے، میں اسی کو دیکھ کر گفتگو کر لیتا ہوں کہ اتباع کا معنی ہے جو تا کے ساتھ ہے وہ ہے قول کی پیروی، بالکل جیسا کہا ہے بعینی اسی طرح اس کو ادا کرنا، اس میں کوئی نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو۔ اور اطاعت کا معنی ہے کہا کچھ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے کام کیا ہے تو بس انہوں نے کام کیا بالکل اسی سٹائل میں، اسی طریقے سے، اسی جگہ پر، اسی کیفیت کے ساتھ کام کرنا، یہ ہے اطاعت۔ پہلا معنی ہم نے کیا ہے پیروی کرنا، دوسرے معنی میں تھوڑا سے فرق کیا ہے، قریب آ رہے ہیں اس چیز کی طرف کہ اتباع کو اکثر قول کے لیے لیا جاتا ہے اور اطاعت کو اکثر جو ہے وہ عمل کی پیروی کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں کام منافقین کر رہے تھے، وہ ارشاد کو بھی لے کر چل رہے تھے، وہ جو حضور نے کیا وہ بھی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی مومن نہیں ہوئے۔ تو اس میں ایک اور باریکی بات ہے، اطاعت صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تو کر لیا، انہوں نے کیا تو کر لیا، نہیں، کیا اس لیے کہ اس کی وجہ ان کی ذات تھی، کیا اس لیے کہ اس کی وجہ ان کی ذات تھی، کیونکہ انہوں نے کیا اس لیے میں نے کیا۔ یہ فرق تھا صحابہ اور منافقین کے اطاعت کرنے کے اندر، کیونکہ اس حکم ماننے میں مرکزی خیال بھی حضور ہی کا، کیونکہ حضور نے کیا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ یہ ہے اصل روح، یہ ہے جو ظاہری شکل کو ایک جیسا دکھا کر کیفیت کو بدلتا ہے۔ وہ بس ایسی کر رہے تھے اور صحابہ نے اس لیے کیا کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے نزدیک یہ محترم اس لیے ہے کہ یہ حضور نے کیا۔ اس کی بڑی زبردست مثال یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسا ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھیں تھوڑا سا، اس کی ایک اچھی مثال جو سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اب اس تعریف میں آپ دیکھیے کہ اطاعت کے اندر یعنی جس کا حکم مانا جا رہا ہے اور بالخصوص حضور کا حکم مانا جا رہا ہے اور حضور کے عمل کی نقل کی جا رہی ہے، تو صرف پریکٹیکل سے اطاعت نہیں بنے گی، صرف اداؤں کی نقل سے اطاعت نہیں بنے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ یہ کیا حضور نے تھا، اس لیے اس کام کو عزت ملی ہے، اور اس کی عزت کی وجہ ذات مصطفیٰ ہے کہ سرکار کی وجہ سے اس کو قدر ملی ہے۔ یہ بہت قریب لا رہے ہیں ہم۔ اس کی ایک مثال بڑی پیاری جو میں کہتا ہوں سونے کے پانی سے لکھنے والی حقیقت ہے۔ اسلام کے جو ائمہ لغات ہے، جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، وہ ایک ایک لفظ کو کھول کر اس کی کیفیت کو زبان کے قریب لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اطاعت کا معنی یہ ہے ومن اتا بمثل فعل الغیر علی قصد اعظامہ فهو مطیع۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت اور احترام کی وجہ سے وہ کام کرے گا تو وہ اطاعت بنے گی، اعظامہ۔ یہ بڑا مرکزی نقطہ ہے، ذرا اس پر آپ تھوڑا سے توجہ فرمائیں۔ فرمایا کہ من اتا بمثل فعل الغیر علی قصد اعظامہ، کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے عزت کی وجہ سے اس کے احترام، اعظام، اس کی قدر، اس کی عظمت کی وجہ سے، اعظام ہی اس کی عظمت کی وجہ سے وہ کام کرے، فهو مطیع لہ، اس کو اطاعت والا کہا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ صرف حدیث پاک میں بیان کر دینے سے
اس کو نقل کرنے سے اداؤں میں وہ اللہ کے نزدیک اطاعت نہیں ہوگی جب تک حضور کی محبت سے سرشار ہو کر، حضور کی عظمت کو دل میں رکھ کر جب تک ان اداؤں کو ادا نہیں کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں وہ اطاعت قرار نہیں دی جا سکتی۔ یہی فرق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کسی مسئلے کو، آپ کہتے کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا قادیانی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اتنے تو ہلکے نہ بنے نا۔ مانا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، مانا کہ تھوڑی سی مصیبتیں آ گئی ہیں، تو ایمان کو تو لوز نہ کریں نا، دنیا تو جا رہی ہے ہاتھ سے، اب ایمان کا بیڑا کر تو نہ کریں، اپنے اندر غور کریں، سنجیدہ بنیں۔ صرف ٹوپی داڑھی ڈرامہ اس کو نہیں دیکھتے، یہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، عبادت بھی ہو سکتی، کب جب احترام رسالت ہو، وہی چیزیں اپنی شادی بیاہ میں ہو تو خوشی کی علامت، اور وہی چیز حضور کے لیے کر دیا جائے تو بدعت ہو جائے۔ واہ واہ جناب! اس لیے ایک ایک چیز کو قرآن نے کھول کر بتا دیا کہ اتباع کے لیے بھی یہ جو تم داڑیاں رکھ رہے ہو نا، تو ملا کی نقل میں نہیں، حضور کی عظمت کی وجہ سے رکھو گے جب یہ داڑھی قبول ہوگی، ورنہ ایسے بال تو غیر مسلم کے چہرے پر بھی آ جاتے ہیں، یہ تو فطرتی یہ بد بڑھ جاتی۔ تو فرمایا یہاں پر کہ ومن اتی بمثل فعل الغیر، جب کسی شخص کی دوسرے کی عظمت کی، فرما علی قصد اعظامہ و تعظیمہ، یعنی اس کو نقل کر رہا ہے ادا کو، لیکن پہلے اس کی حرمت، اس کی قدر دل کے اندر ہے، اس لیے نقل کر رہا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس معنی کو زیادہ نہیں کھولا جائے گا، وقت مختصر ہے۔ یہاں سے آپ نے اندازہ لگا دیا کہ اصل دین ہی حضور کی محبت کا نام ہے۔ یہ نمازیں بھی اسی وجہ سے مقبول ہیں، اس سے اگر روح عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ بدن سے روح نکال دو تو بدن مردہ ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمے سے عقیدت اور احترام رسالت کی روح نکال دو، وہ ایک جسم ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ منافقین جسم لیے پھر رہے تھے، لیکن صحابہ کا کیا عمل تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمے کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی وجہ، اس لباس عبادت کی قبولیت کی وجہ، اس میں موجود وہ روح تھی جو تعظیم، عقیدت، رغبت مصطفیٰ تھی، کہ طیبہ کا نام، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبائی کہا۔ حضرت عثمان غنی گئے طواف کے لیے، آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ میں کافروں نے کہا آپ طواف کرو، کہا کعبے کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، کہا میرے حضور نہیں میں کیسے دیکھوں، جبکہ کعبے کا طواف تو عظمت والا تھا۔ فرما حضور ہی نہیں پھر کیا عظمت۔ یہ ہے مرکزی نقطہ جس پر جمع کیا، اور اسی وجہ سے جو باطل قوتیں ہیں وہ ذات مصطفیٰ پر حملہ کرتی ہیں۔ توجہ ہے ذات مصطفیٰ۔ ابھی بڑی رات کو جیو ٹی وی نے ایک پروگرام چلایا، بڑی رات کو جیو ٹی وی نے ایک پروگرام چلایا حامد میر صاحب کا۔ حامد میر صاحب کو جوش آیا اس میں کہ عید المیلاد النبی کیسے منانا چاہیے، تو میں نے کہا ذرا یہ بھی بتانا چاہیے نا کہ محرم کیسے منانا چاہیے۔ اس میں وہ ہمارا نظریاتی کونسل کا پہلے چیئرمین تھا، کیونکہ بکاؤ ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سسٹم میں رہتے ہیں تو کبھی جج بن جانتے ہیں، وہ ان کو فٹ کرنا ہوتا ہے خانہ پوری کے لیے، وہ باقاعدہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں، اس کو بٹھایا۔ اس نے کہا نہیں چھٹی تو نہیں ہونی چاہیے، 12 کو چھٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ گھروں میں پڑھائیں۔ میں نے کہا پتا ہے تمہارا تعلیمی نظام کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تقریر کبھی جیو ٹیلی ویژن محرم الحرام کے لیے کرتا نا، کہ 10 محرم کو روڈ پر شیعوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گھر میں بیٹھے تو پتا چل جاتا، لیکن سنی بالکل ٹھنڈا پڑا، اسے پتا ہی نہیں کیا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک حرکت ہے۔ 12 ربیع الاول کی اس مبارک شام کو چاہیے تھا کہ پروگرام اس موضوع پر ہوتا کہ نبی ہمارے بڑی شان ہو، سرکار کے والدین کریمین، سرکار کی عظمت و شان۔ چینل جو فحش ڈرامے چلاتا ہے، تیری اوقات ہے کہ تو عید المیلاد النبی کو ڈسکس کرے گا؟ پہلے جو تم نے پیمرا، جو بکاؤ ایک کٹ پتلی بازاری شعبہ ہے جس کا کام کچھ نہیں، ادھر سے آرڈر آئے گا تو نوٹس جائے گا، ورنہ سب چل رہا ہے ڈراموں میں، جو ہمارا کلچر نہیں ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ بھابھی کا معاذ اللہ دیور سے ناتا، یہ ڈراموں میں دکھایا گیا۔ ٹرانسجینڈر پر ڈرامے بنائے گئے، خدا بیزاری پر ڈرامے بنائے گئے، باقاعدہ ایڈیں آ رہی ہیں۔ تو تمہارا یہ کام ہے، کہتے ہیں نہیں جناب 12 ربیع الاول کو چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا مسئلہ چھٹی کا نہیں ہے، مسئلہ قدر آوری اور اس کی شناسائی کا ہے۔ یہ بھی تو بات کریں نا کہ 6 سپٹمبر کو بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، تو ذرا آپ کو جوتے کے نیچے دبایا جائے تو آپ کو پتا چل جائے 6 سپٹمبر کی کیا حیثیت ہے۔
تو یہ جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا ہے اس میں یہ پروگرام 12 کو کیا جائے، تمہیں خدا نے توفیق نہیں دی کہ تم حضور کی عظمت و شان پر پروگرام کرتے، سرکار کے والدین کی قدر و شان پر کرتے؟ نام تیرا حامد ہے تو تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نام حضور کا ہے، اس نام مبارک پر کرتے کہ جناب رسول اللہ کے ناموں کی کیا شان و قدر ہے۔ تو اس پر اخلاقی طور پر کھڑے رہیے، ورنہ اس آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی مضمون ادھر بتایا گیا ہے۔ اور کیا کہا بزرگوں نے؟ ومن اتی بمثل فعل الغیر علی قصد اعظامہ فهو مطیع، اطاعت محض کسی کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے کی اعظام ہی عزت اور قدر و تعظیم کی وجہ سے اس کی نقل کرے تب جا کر وہ اطاعت بنتی ہے، ورنہ وہ صرف ایک نقل ہے۔ وہ عبادت بنتی جب ہے جب حضور کی حرمت کو دل میں لا کر پھر وہ کام کیا جائے۔ میں بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، چاہتا تھا میں آج 10-12 آیات اس موضوع پر آپ کے سامنے پڑھتا، لیکن ایک ہی آیت پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور حضور سید عالم کا منصب میں نے عرض کیا ہمیشہ آزمائش رہا ہے منافقوں کے لیے، کیونکہ خدا اس میں فرق کرواتا ہے۔ جسے دیکھیں سورہ میرے سامنے اس وقت سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر اس کی 60 ہے۔ جب حضور کو اللہ نے معراج کرائی نا تو کتنے عجیب و غریب معاملات تھے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین و آسمان کی سیر، پلک جھپک سے، یعنی بالکل ایک جس کو بظاہر آپ کہیے اچنبا، ایک دم حیران کن بات، اور دین کے نظر میں کہیے انتہائی عزت و کرامت۔ غور کیجئے اس چیز پر۔ اب یہ قبول کرنا ہر ایک کا دماغ تو نہیں تھا کہ جو سفر مکہ سے بیت المقدس تک تیز سواری لے کر 3 مہینے میں طے ہوتا ہے اور واپسی میں 3 مہینے میں طے ہوتا ہے، آسمان کو تو رہنے دیے، یہ سفر جو بہت زیادہ تیز سواری لے کر جائیں تو 3 مہینے لگتے ہیں اور آنے میں 3 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے۔ اور حضور ایک رات کی ایک جھلک میں کہ بستر کی گرمی ہٹی نہیں تھی، وضو کا مبارک پانی زمین پر گر کر بہا نہیں تھا، دروازے کی کنڈی زنجیر ہل کر اپنی جگہ پر نہیں آئی تھی، سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ نیچے آ رہا ہے، اور اللہ نے یہ سارا سفر آپ کو کروا دیا۔ اب دیکھیں یہ حیران کون ہے؟ یا اللہ تھوڑا دکھا کر کرا دیتا تاکہ لوگ جاگ رہے ہوتے تو فرما پھر تو قبول کرنا آسان ہو جاتا۔ ہم نے یہ چھپا کر کیا اس لیے لوگوں کی نظر سے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً، یہ آیت نمبر 60 ہے، گھر جا کر غور کیجئے گا سورہ بنی اسرائیل۔ ہم نے اپنے حبیب کو شب معراج جو جلوے دکھائے ہیں إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون ہے جو اس کی ذات کی قدر کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میرے حبیب کا ہوا ہو گیا۔ جیسے حضرت ابوبکر نے ابو جہل کو کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے، لیکن میرے حبیب نے کہا ہے تو لأصدق فیما ابعد من ذلک، اس سے بڑی بات بھی میرے مصطفیٰ کہتے تو واقعہ اپنی جیب میں رکھ، بات میرے حبیب کی ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یار لفظ قرآن نے کیا استعمال کیا، یہ آیت بہت بڑی ہمیں آواز لگا رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، حبیب ہم نے وہ لوگوں کی نظر سے چھپا کر بغیر کسی اعلان کے کروایا، اور تو جانتا ہے اور میں اب اعلان تیری زبان سے کرواؤں گا۔ اگر وہ دیکھ لیتے پھر امتحان کیسے تھا؟ فرمایا اعلان تو کرے گا، اب دیکھیں گے دلوں میں کس کے اللہ رسول کا ایمان اترا ہے، اور جس کا اتر گیا ہے نا وہ بغیر دلیل کے اس بات کو قبول کر کے مرتبہ صدیقیت تک پہنچے گا سب سے بڑی سچائی پر۔ تو کیا قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ الا فتنہ۔ ہم نے یہ جلوے یہ شان کرامت آپ کو دی اس لیے ہے تاکہ آزمائش بنائیں ہم اس کو للناس، لوگوں کو چیک کرنے کے لیے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ٹوپی پگڑی داڑھی بسترا لوٹا سب کے پاس ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون منزل کی طرف آ رہا ہے اور کون صرف گیدرنگ لگا رہا ہے، کون ایک ماحول بنا رہا ہے، اس چیز کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ہمارے وہاں ہوتا بھی یہی ہے، ہم مولوی کو بھی ذات کے لیے پکڑتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، پیر کو بھی۔ اس لیے اگر ایک بندہ غلط بات کر دے پھر بھی کہتے نہیں بیٹھی بھائی اللہ کے لیے لیا تھا، وہ تو ذریعہ تھا۔ ڈرائیور اگر گاڑی صحیح نہ چلائے اور آپ کو منزل سے محبت ہو تو آپ کہیں گے یار ڈرائیور کو اچار ڈالنا ہے، ہٹو دوسری گاڑی پکڑو منزل جانا ہے۔ تو یہ ذریعے ہیں، منزل ذات مصطفیٰ ہے۔
اگر بؤں نہ رسیدی تمام بولہ بیست. ادھر دیکھیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی، جو پڑھنی تھی وہ یہ ہے. یہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو بخاری شریف میں ہے کہ 16 مہینے یا 17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور یہ بالکل اپوزٹ تھا. مدینہ شریف میں اگر آپ نماز پڑھیں اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو تو بالکل آپ کے بیہائنڈ، پیچھے، بالکل پیٹھ کے پیچھے بیت المقدس ہے. یعنی اگر آپ کو قبلہ اول کی طرف منہ کرنا ہے تو ادھر نہیں، تھوڑا ادھر نہیں گھومیں، پورا گھومیں گے آپ. اور اس وقت پوری پیٹھ آپ کی کعبے کی طرف ہوگی جب جا کے آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف ہوگا. اور جب آپ کو منہ کعبے کی طرف کرنا ہے مکے کی طرف، تو پھر جب آپ منہ کعبے کی طرف کریں گے تو پوری پیٹھ آپ کی بیت المقدس. یہ آپ سمت کو سمجھ لیجئے اور دیکھیے. سرکار تشریف لائے، حضور نے 17 مہینے 16 مہینے ادھر آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. عین نماز میں قبلہ پھرا. ظہر کی نماز ہے، بعض علماء نے لکھا عصر کی نماز ہے، 2 رکعت حضور پڑھا چکے ہیں یا 1 رکعت پڑھا چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، حضور مصلی پر ہیں. حضور کا چہرہ مبارک، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، بیت المقدس کی طرف ہے اور قبلہ حضور کی پیٹھ کی طرف ہے. اب جب پیچھے قبلہ ہے تو اس کا مطلب حضور کے پیچھے صحابہ کی صف ہے، صحابہ کے پیچھے بچوں کی صف ہے، بچوں کے پیچھے عورتوں کی صف ہے. اگر حضور چہرہ ادھر کر لیں ڈائریکٹ تو عورتیں سب سے آگی ہو گئیں، بچے پیچھے ہو گئے، پھر مرد ہو گئے، اور پھر الیاذ باللہ حضور علیہ السلام. تو امام کیسے رہے؟ لیکن قرآن یہ کہتا ہے عین نماز میں، یہ نہیں کہ پہلے پلاننگ ہوئی تھی. جس طرح وہاں پر بھی بغیر بتائے گئے تھے تاکہ آزمائیں، یہاں پر بھی بغیر بتائے ہو رہا ہے سب. یہ نہیں کہ پہلے بتایا تھا کہ عین نماز میں منہ پھیر دوں گا تو تم کر لینا تاکہ تم ذہنی طور پر پریپیئر ہو. صحابہ کو تو معمول ہے، وہ پیچھے کھڑے ہیں، حضور جہاں آپ منہ کریں گے بس ہمارا قبلہ وہی ہے. ایک مزاج یہ تھا. اب دیکھیں حضور کے ساتھ دلی لگاؤ، یہ صرف نقل نہیں تھی. اگر نقل ہوتی تو سوال کھڑا ہوتا، آپ نے منہ ادھر کیوں کر دیا؟ کوئی سوال نہیں ہے. اس کا مطلب یہی تعریف کی آئی کہ اطاعت صرف نقل کو نہیں کہتے، ذات کی عظمت و حرمت کی وجہ سے. ہمیں نہیں پتا منہ کعبے کی طرف کرنا ہے یا قبلے کی طرف کرنا ہے. جہاں حضور نے منہ کیا وہیں عبادت. جب تک بیت المقدس کی طرف کیا وہاں منہ عبادت تھا، اب کعبے کی طرف کر دیا اب یہ عبادت ہے. اب ادھر منہ کرو گے تو کوئی عبادت نہیں ہے، ادھر منہ کرو گے تو عبادت ہے. اس لیے کہ جہاں مصطفیٰ چلے گئے رب کریم نے اس کو مرکز بنا دیا. اب دیکھیے بات میں 1-2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا. سادہ ذہن بیٹھے ہیں اس لیے ایک بات کو ذرا 15 منٹ تک پھیلانا پڑتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ عین نماز میں اپنا چہرہ نہیں چلوں گا. چہرہ کیسے پھیرنا ہے؟ چہرہ پھیریں گے تو وہ تو عورتیں آگے ہو جائیں گی. تو حضور سید عالم نے عین نماز میں اپنے سر مبارک کو اٹھایا. یہ دیکھیے دوسرا پارہ میرے سامنے سیقول ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا یہ ارشاد فرما رہا ہے. اور اس سے پہلے تحویل قبلہ کا حکم ہے، لیکن وہ جو آیت آگے آ رہی اس کو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، بے شک ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک، سو ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے، قبلتن، کعبے کی طرف. کعبے کا نام بھی نہیں لیا اللہ نے، مکہ کی طرف نام بھی نہیں لیا. آپ کہیں گے قبلہ، تو میں نے کہا یہ قبلہ معرفہ نہیں نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے. فرما بس ایک جہت کی طرف، ایک جہت کی طرف. کون سی جہت کی طرف؟ وہ جہت کو معرفہ خاص کرنے والی چیز کیا ہوگی؟ ترضاہ، تیری مرضی ہوگی. یہ کہا، یہ ہے مقام رسول. یہ نہیں کہا ہم آپ کے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر رہے ہیں. فرما قبلتن، ضرور پھیر دیں گے ایک جہت پر، ایک ڈائریکشن پر. قبلہ ڈائریکشن کو کہتے ہیں نا. یہ نہیں کہا القبلہ، بلکہ الف لام ہٹا کے صرف قبلہ کہا، اور وہ نکرہ ہے. اور اس کو خاص معرفت کس سے بنایا جا رہا ہے؟ نسبت ترضاہ، جسے تو اپنے دل میں چاہتا ہے نا، اور وہ صرف تو جانتا اور میں جانتا ہوں، پیچھے کوئی نہیں جانتا کہ تیری چاہت کس جہت کی طرف ہے. فرمایا حبیب آپ فول وجہ شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. سرکار دو عالم پر یہ آیت نماز میں اتری اور حضور نماز میں لیفٹ جانب چلنا شروع ہو گئے.
حضور چلے تو صحابہ نہیں چل رہے ہیں، صحابہ کی صفیں بدلنا شروع ہوئی، وہ حضور کے پیچھے چلنا شروع ہوئے، بچے پیچھے چلنا شروع ہوئے، عورتیں پیچھے چلنا شروع ہوئی، ادھر حضور آگے آ گئے، پھر صحابہ آئے، پھر بچے آئے، پھر خواتین آئی، نماز شروع ہو گئی جناب۔ نماز میں حضور چل کر گئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھرنا تھا، اگر چہرہ پھیرتے تو عورتیں آگے ہو جاتی، بچے آگے ہو جاتے، امام کا معنی ہی آگے ہوتا، تو حضور چلے ہیں، یہ نہیں کہ میرے پیچھے چلو، اطاعت کہتے اس کو ہے، حضور چلیں تو بس یہی چلنا ہے، اور کیا۔ سرکار جب چلے تو صف پیچھے چلی بغیر کسی دلیل، ان کے لیے دلیل ہی ذات مصطفیٰ تھی، ان کے نزدیک یہی تھا کہ جب تک یہ کھڑے ہیں تو یہ نماز ہے، جب یہ چلے یہ بھی نماز ہے، اس لیے کہ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن حال مصطفی۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین اس واقعے کو ذکر کر کے جو نتیجہ ہے ہمارا وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اے رسول مکرم جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا، الا تاکہ لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، من یتبع الرسول، کہ کون ہے جو رسول کے پیچھے پیچھے چلتا ہے بغیر اعلانیہ تیرے سے، فرمایا لنعلم، ادھر کیا الا فتنۃ للناس، فرمایا تاکہ ہم ظاہر کروائیں کون آنکھ بند کر کے تیرے پیچھے چلتا ہے اور کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، یہ اسی کی تعبیر ہے امام اہل سنت نے، اسی کی، انہیں جانا انہیں، بھائی قبلہ کا بھائی ہمیں نہیں پتا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہاں پر میرے بزرگوں دوستو غور کیجئے، فرما لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ تیرا رب لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دے کون ہے جو نبی کے پیچھے آنکھ بند کر کے اس کے احترام میں کہ یہ ہمارا حبیب ہے چلتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو شخص سے اپنی ایڑیوں کو پیچھے گھسیٹتا ہے، بھائی کعبے سے کبھی اٹھا، کون ہے جو ایڑیوں کو پیچھے گھسیٹ کے بھاگے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کون ہے جو دیوانہ وار تیرے پیچھے چل پڑے گا، فرمایا اس سے ہم آزمائیں گے۔ تو یہ ہے مختصر خلاصہ کہ ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے، لہذا برادری کے اصول ہو، عدالتوں کے قانون ہو، کسی ڈکٹیٹر کی بکواس ہو، سب اس وقت قبول کی جائے گی جب حضور کے سامنے نہ آئے، جب حضور کے سامنے آئے تو وہ پاؤں کے نیچے جائے گی اور حکم صرف حضور کا مانا جائے گا، قانون صرف حضور کا مانا جائے گا، شادی بیاہ غم یہ صرف وہی ہوں گے جس کو حضور نے پسند کیا ہے، اور کوئی حضور جیسی محبت کوئی سیاسی لیڈر، کوئی جج یا ایرا غیرہ نتو خیرہ اس طرح کا پروٹوکول ہم سے مانگے گا تو اپنی بے ادبی کروائے گا، غلام بن کر آئے گا تو سروں پر بیٹھے گا، اس طرح کا پروٹوکول مانگے گا تو پھر وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلامی صرف اگر ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ربیع الاول شریف میں قرآن کریم سے ہمیں مطالعہ کر کے اپنے لیے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فتنہ فسادات پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس مقدس دنوں میں ہیں، خدا اس کی شر سے میرے پاکستان کو، اس وطن عزیز کو اللہ رب العالمین جل وعلا محفوظ فرمائے، اور ہمیں عبادتوں میں ایمان میں میچور فرمائے۔ کیمرہ بند کروائی۔ اب ایک اعلان کی طرف چل رہے ہیں، کیونکہ یہ مسجد